أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. صدق اللہ العظیم. سورہ سبا 22واں پارہ آیت نمبر 37 اور 38 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اور نہ تمہارے مال تمہیں اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں اور نہ تمہاری اولاد، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کو ان کے عمل کا دوہرا ثواب ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں چین سے رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ناکام بنائیں ان کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا. یہ تو لفظی ترجمہ تھا ان آیتوں کا. گزشتہ کل آپ کی خدمت میں یہ بات آئی تھی کہ عمومی طور پر یہ وسوسے آتے ہیں کہ ہم تو جب اللہ کے قریب نہیں تھے تو ہماری ہر چیز صحیح تھی، اور جب سے ہم اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئے اور حالات بگڑنا شروع ہو گئے. تو اس کا یہ کافرانہ شبہ ہے، اس لیے کہ کافر اس زمانے کے مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ ہوتا تو تم غریب نہ ہوتے، تم پیسے والے ہوتے. دیکھو ہم پیسے والے ہیں تو ہمیں اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں اور ہمیں اللہ نے مال بھی دیا ہے. تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے اس کا مختلف آیتوں میں جا بجا جواب دیا ہے کہ پیسوں کا ہونا، بیٹوں کا ہونا، دنیا میں حکومت کا ہونا، دنیا کی چیزوں کے اندر آگے بڑھا ہوا ہونا یہ اللہ پاک کے قرب کی علامت نہیں ہے. ایماندار ہونا، مومن ہونا، عمل والا ہونا، یہ ایسے آدمی سے اللہ کی محبت ہے. جس آدمی کو ایمان ملا سمجھو اللہ پاک نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا. یہ تو دنیا ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے، حقیقت تو وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، سچ تو وہی ہے جو ہمارے رب نے فرمایا. تو یہ جا بجا مختلف آیتوں میں ہمارے رب نے اس کا جواب دیا ہے. کل اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی ہے. اس میں ایک شان نزول بھی ہے ان آیتوں کا کہ ایک قصہ حدیثوں میں آتا ہے کہ دو دوست تھے، کاروبار میں شریک تھے اور دونوں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. ایک جو دوست تھا وہ سمندر کے علاقے کی طرف گیا، مکہ کے قریب میں، جیسے جدہ ہے یہ اور مدینہ اور جدہ یہ سارے بحر احمر کے پاس ہیں، سمندر ان کے قریب لگتا ہے. تو وہ ساحل کے علاقے میں چلا گیا ایک دوست تو، اور وہاں پر اس کو تھوڑا سا یہ ماحول بھی ملا کہ وہ آسمانی کتابیں جو پہلے آئی تھی اس کا تھوڑا بہت مطالعہ بھی کرتا تھا. علمی لائن سے وہ قریب ہوا اپنے اس ماحول میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی باتوں کا چرچا ہوا تو وہاں پر بھی بات پہنچی کہ بھئی مکہ مکرمہ میں ایک آدمی آئے ہیں جو اس طرح بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں، کچھ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو اس نے پوچھوایا، خط لکھا یا کسی کو بھیجا اپنے اس دوست کے پاس کہ یہ جو آدمی آیا ہے اس کا مکہ والوں نے کیا اثر لیا. تو اس نے کہا کہ مکہ کے جو پیسے والے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو کوئی اثر نہیں لیا،
صرف غریب غریب مسکین مسکین لوگ وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بے حیثیت لوگ، نعوذ باللہ، وہ اس کی باتیں سنتے ہیں، باقی جو اچھے سمجھدار لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ تو یہ آدمی وہاں سے ساحل کا رہنے والا مکہ مکرمہ آیا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا، آپ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، کیا دعوت دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موٹی موٹی باتیں بتائیں کہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، آخرت برحق ہے، اور ایسی موٹی موٹی جو دعوت ایمان کی باتیں ہیں اسلام کی، وہ آپ نے بتائی۔ تو اس پر اس شخص نے کہا کہ اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یعنی کیا چیز دیکھی کہ تم نے ایک دم میری بات کو مان لیا؟ یہاں والے لوگ تو اتنے آسانی سے نہیں مانتے۔ اس نے جواب دیا کہ میں یعنی آپ کا نبی ہونا، یعنی میں کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور میں نے عقل سے بھی سوچا، تو میں نے آپ کو سچا مانا۔ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ظاہری علامت یہ دیکھی کہ اور پچھلے جو نبیوں کے قصے میرے سامنے آئے ہیں اس میں ایک موٹی علامت یہ ہے کہ غریب قسم کے لوگ نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ نبی کی تعلیمات کو جلدی نہیں مانتے، وہ دیر سے آتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں دیر سے آتے ہیں، اول تو آتے نہیں ہیں، آتے بھی ہیں تو دیر سے آتے ہیں۔ پیسے کا نشہ، چیزوں کا نشہ، اپنی حیثیت کا نشہ، یہ رکاوٹیں بنتی ہیں آسمانی حق باتوں کے تسلیم کرنے کے لیے، یہ والی رکاوٹیں بنتی ہیں، اور کبھی کبھار یہ رکاوٹیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ موت پہ بھی آنکھ نہیں کھلتی، مر جاتا ہے آدمی، چلا جاتا ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور کبھی کبھار اللہ جل جلالہ کی مدد آ جاتی ہے اور آدمی آسمانی باتوں کے سامنے دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ اس پر یہ والی آیتیں جو ہم نے کل پڑھی ہے کہ ہم نے کسی بھی نبی کو آپ سے پہلے بھیجا تو اس وقت کے پیسے والے لوگ، مالدار لوگ، انہوں نے نبیوں کو کہا کہ ہم تمہاری باتوں کے منکر ہیں، جو ہمارا کل کا سبق تھا۔ آج کا جو میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہو، یہ بات بھی سن لو۔ یہ جملہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، کافر کا لفظ، اس لیے کہ اس میں ایمان والوں کو ہمارے رب نے الگ بیان کیا ہے۔ ایک کافر ہو، تمہارا پیسہ، تمہاری اولاد، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ یعنی تم کہتے ہو کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم اللہ کے قریب ہیں، ہمیں دیکھو اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں جبھی تو پیسہ ملا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ پیسہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتا، نہ بیٹے قریب کر سکتے۔ ہاں، ایمان والوں کا پیسہ وہ ایمان والوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ مومن آدمی ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی تو یہ زکوٰۃ اس کو اللہ کے قریب کرے گی۔ مومن آدمی ہے، اس نے قربانی کی، جانور ذبح کیا، یہ خرچ اس کو اللہ کے قریب کرے گا۔ مومن آدمی، اس نے صدقہ دیا تو یہ پیسہ مومن آدمی کو اللہ کے قریب کرے گا۔ تو یہ جو مال ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب ہے ایمان والے کے لیے، اور یہ جو مال ہے ایک کافر ہو، چونکہ تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے، تم ہسپتال بناؤ یا تم سڑکیں بناؤ یا تم لوگوں کا علاج کرو یا تم لوگوں کے دکھ درد میں اپنے پیسوں کو بانٹو، تم نے $1 ارب خرچ کیے، ایک پائی کا تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور ایک مومن نے کھجور پورا بھی نہیں، یوں توڑا اس کھجور کو،
توڑ کر کے ٹکڑا کسی کو دیا، وہ ٹکڑا اس نے لے لیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو کھجور کا ٹکڑا ہے اس سے دوزخ کی آگ بجھے گی۔ اندازہ لگائیں آپ، $1 ارب کو دیکھیں آپ، اور ایک کھجور پورا بھی نہیں، یوں توڑ کر کے دیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا دے کر کے۔ کھجور کو توڑ کر کے دینا وہ دوزخ سے بچاؤ کا سبب، اور $1 ارب وہ آدمی کو دوزخ سے نہیں بچا سکتے۔ نمبر 2، ایک کافرو، تمہارے بچے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، لیکن مومن کے بچے، اگر مومن کا بچہ مر گیا تب بھی مومن نفع میں۔ مومن کا بچہ مر گیا، پیدائش ہوئی اور موت ہو گئی، تو وہ جو بچہ ہے وہ اس مومن کے لیے، اس ماں اور باپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب۔ اور مومن کا بچہ بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ مومن کا بچہ جب تک زندہ ہے، 90 سال عمر ہو گئی اور اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ مومن جو ہے وہ جو اپنے ماں باپ، جب تک اس کا وجود ہے تو اس کا وجود ماں باپ کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ تو مومن کا جو بچہ ہے ولادت سے لے کر کے موت تک یہ خدا کے قرب کا سبب ہے۔ اور کافروں، تمہارے جتنے بھی بچے ہو جائیں تمہیں وہ اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو یہ ایک بات تو یہ ہوئی، اور یہ تمہاری چیزیں تمہیں قرب کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہاں، ایمان اور عمل والوں کے لیے ان کا پیسہ، ان کے بچے، بلکہ ایمان اور عمل کا والوں کا، یعنی ایمان کی برکت سے، اللہ کی ذات پر یقین کی برکت سے، جب تک یہ زندہ ہیں ان کی ہر نقل و حرکت یہ ان کے لیے جنت کی ترقی کا سبب ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ضعف ڈبل کو کہتے ہیں، ڈبل تو کم ہے، کم سے کم ایک نیکی پر کم سے کم 10 تو ملیں گی، ایک پر 10 تو یقینی ہے۔ جیسے ابھی ہم نے آپ نے نماز پڑھی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک کے ایک نہیں ملیں گے، ایک کے 27 ملیں گے، ایک کے ایک نہیں ملیں گے، ایک کے 27 ملیں گے۔ پھر جتنا اخلاص بڑھے گا اس میں فی عمل وہ 500 بھی ہو سکتا ہے، 700 بھی ہو سکتا ہے، اور ہزاروں بھی ہو سکتا ہے، اور لاکھوں بھی ہو سکتا ہے، اور بغیر حساب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اس لیے دنیا والے ان کو کیا پتا، یعنی جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج کے تجارت میں ایک کے بجائے 1 کروڑ روپے کمائے، ہم کہیں گے ہم نے یہ اس تجارت کے اندر ایک کے لاکھوں کروڑوں نیکیاں کمائیں، لیکن وہ نیکیاں یہاں نظر نہیں آ رہی۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ نیکیاں آخرت میں پتہ چلیں گی، جنت کے بالا خانوں میں چین اور سکون کے ساتھ ہوں گے، کسی قسم کا کوئی غم بھی نہیں ہوگا، نہ خوف ہوگا۔ خوف اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ، غم اس کا تعلق ماضی کے ساتھ۔ دنیا کے اندر غم بھی ہے اور خوف بھی ہے، اب کیا ہونے والا ہے ہمیں کیا پتا، اور پیچھے کوئی چیز ایسی ہوئی ہے وہ ستا رہی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں، غم کہتے ہیں۔ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو ایمان والے کو نہ مستقبل میں خوف اور نہ ماضی کا غم ہوگا، اور وہ چین اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سب چیزیں کس کو میسر ہے؟ ایمان والے کو میسر ہے۔ اس وجہ سے ہم تو کسی صورت میں نقصان میں نہیں ہیں، ہم تو بیمار ہیں تو نفع میں، اور ہم صحت مند ہیں تو نفع میں، ہم بچے ہیں تب بھی نفع میں، اور ہم جوان ہیں تب بھی نفع میں، اور ہم بوڑھے ہو گئے تب بھی نفع میں، ہمیں بہت بڑھیا دولت ملی تب بھی نفع میں، ہم بہت غریب ہیں تب بھی نفع میں، یعنی ہماری کوئی چیز خراب نہیں ہے۔
ایمان کی برکت سے۔ اصل جو جڑ ہے نا وہ ایمان ہے، یعنی آسمانی باتوں کو سچا ماننا، اللہ کو دل سے یقین کرنا، تو یہ لوگ چین اور سکون کے ساتھ ہوں گے۔ اس وجہ سے آدمی کو اس بات پہ شکر کرنا چاہیے، اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر آپ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا۔ پاکستان میں ہزاروں خرابیاں، سب چیزیں چاروں طرف کچرا بھی پڑا ہے، اور سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بجلی بھی نہیں ہے، اور گیس بھی نہیں ہے، اور کاروبار کا حال بھی ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان میں ایمان ہے، عمل ہے، تقوی ہے، آدمی مذہب پہ چل سکتا ہے، مذہب کی بات کر سکتا ہے، مذہب پہ جان دے سکتا ہے، مذہب کے لیے کوشش کر سکتا ہے، مذہب پہ خرچ کر سکتا ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں جو اچھے اچھے ممالک میں، جو اپنے آپ کو اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ تو مسلمان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں پاکستان میں پیدا کیا۔ اس لیے اپنے ملک کی کبھی بھی برائی بیان نہ کرے، یہ ملک کے ساتھ بغاوت ہے، اور خدا کے ساتھ بھی بغاوت ہے۔ آدمی اپنے ملک کی خوبی بیان کرے، اور یہ جتنے بھی حالات چاروں طرف ہیں، یہ کافروں کی نظریں ہیں۔ یہ حالات کا بگاڑ جو سیاسی حوالے سے ہے یا حکومت کے حوالے سے، یہ بھی کافروں کی کیا ہے، نظریں ہیں۔ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ان کو ہماری اسلامی تشخص کا خوف ہے، اسلامی اقدار کا خوف ہے کہ یہاں پر مذہبی لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان کو خوب دبا کر کے رکھو۔ نہ بجلی کی کمی ہے، نہ گیس کی کمی ہے، اور قرضہ کیا ہے، قرضہ یوں منٹوں میں ختم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ختم کرنے دیتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی پالیسی ہے کہ ان کو دبا کر کے رکھو، اور ایسے لوگوں کو مسلط رکھو ان کے اوپر تاکہ یہ دبے رہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اللہ پاک نے ایسا ملک دیا، ایسا ماحول دیا، ایسا شہر دیا۔ کراچی کو مدینۃ العلم کہتے ہیں، یہ علم کا گڑھ ہے، تو ساری دنیا یہاں سے فیض لیتی ہے، ساری دنیا، صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا یہاں سے علوم لیتی ہے، اور پوری دنیا میں جتنے علم کے نقشے ہیں وہ یہاں سے نکلے ہیں، یہاں سے پھوٹے ہیں، یہاں کے لوگ گئے ہیں اور انہوں نے دنیا کے اندر دین کو زندہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے کیا دیا ہے، ایمان دیا، ایمان کا ماحول دیا، ایمانی محفلیں اللہ جل جلالہ نے ہمیں دی۔ ہم دل سے اس کا شکر کریں، اور دل سے اس کی کیا کریں، وہ قدر کریں۔ اور اگلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دین کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہم ختم کر دیں گے، تو ختم کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کو تو ہم عذاب میں پکڑ کے لائیں گے، اور اللہ پاک پچھلے لوگوں کی قربانیاں وہ ضائع ہونے نہیں دیتے، کہ جن لوگوں نے مذہب کے لیے قربانی دی ہے اللہ پاک ضائع کر دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو ایسی حرکت سوچتے ہیں وہ عذاب میں پھنسیں گے، ورنہ اللہ کے دین کو کوئی بھی دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قل هو اللہ احد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اس